کک کک کرنل فریدی راجو ہکلاتے ہوئے ایک طرف ہٹ گیا اور دوسرے لمحے فریدی اور حمید اندر داخل ہو گئے۔ فریدی پر نظر پڑتے ہی فیروز چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا رنگ زرد پڑ گیا، مگر دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے کرنل صاحب، اس نے مسکراتے ہوئے بااخلاق لہجے میں کہا۔ فریدی اس کی میز کے قریب جا کر رک گیا۔ ایک لمحے تک وہ بغور فیروز کو دیکھتا رہا، پھر وہ اچانک پلٹا۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہوئے راجو کو سخت لہجے میں کہا، تم جاؤ، حمید دروازہ بند کر دو۔ کیا مطلب؟ وہ کرنل فریدی کے لہجے سے بوکھلا گیا۔ راجو تیزی سے واپس چلا گیا۔ حمید نے دروازہ بند کر کے چٹھنی چڑھا دی۔ تشریف رکھیے فیروز سے اور تو کچھ نہ بن سکا، وہ صرف یہی فقرہ کہہ کر رہ گیا۔ فیروز، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، اسی لیے تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم سیدھی طرح بتلا دو کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو تم نے کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ کرنل فریدی نے قدرے ترش لہجے میں کہا، عمران اور اس کے ساتھی؟ فیروز حیران رہ گیا، اور وہ سچا بھی تھا، اس نے کبھی عمران کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ ہاں، فریدی نے جواب دیا، مگر میں تو عمران اور اس کے ساتھیوں کو نہیں جانتا، فیروز نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، مگر دوسرے لمحے وہ الٹ کر دوسری طرف جا گرا۔ کرنل فریدی کا زبردست تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ فیروز گرتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فریدی کے ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کے نشان اس کے گال پر ثبت ہو چکے تھے۔ کرنل صاحب، آپ خام خواہ ناراض ہو رہے ہیں، میں واقعی انہیں نہیں جانتا۔ دوسرے لمحے فریدی نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک زوردار جھٹکے سے اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ تقریباً اڑتا ہوا سامنے والے دروازے کے ساتھ جا ٹکرایا۔ بتاؤ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، ورنہ میں تمہاری بوٹیاں اتار دوں گا، فریدی گرایا۔ فیروز اٹھنے لگا، مگر دوسرا لمحہ کرنل فریدی پر بھاری پڑا، کیونکہ فیروز اٹھتے ہی اچھلا اور پھر اس سے پہلے کہ فریدی سنبھلتا، وہ ایک بم کی طرح اس کے سینے سے آ ٹکرایا اور فریدی میز پر الٹ گیا۔ اب حمید کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے پیچھے سے فیروز کی گردن پکڑ لی اور پھر ایک زوردار گھونسا اس کی پسلیوں میں جما دیا۔ تم ایک طرف ہٹ جاؤ حمید، اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے، میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا، فریدی نے گھراتے ہوئے کہا، اور حمید ایک طرف ہٹ گیا۔ اب کرنل فریدی اور فیروز ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ میں نہیں جانتا کرنل صاحب کہ عمران کون ہے، فیروز نے کہا، تو فریدی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بدستور فیروز کو گھورتا رہا۔ فیروز بے حد چوکنا تھا۔ اچانک فریدی نے بجلی کی سی تیزی سے فیروز پر چھلانگ لگا دی۔ فیروز اضطراری طور پر ایک طرف ہٹا، مگر بے سود۔ فریدی اسے رگیدتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ پھر دونوں نے ہی اٹھنے میں دیر نہیں لگائی، اور دوسرے لمحے وہ دونوں ایک بار پھر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، مگر پھر فریدی نے ایک فلائنگ کک لگائی اور فیروز دوبارہ فرش پر جا گرا۔ پھر فریدی نے اسے اپنے بوٹ کی ٹھوکروں پر رکھ لیا اور بجلی کی سی تیزی سے فیروز پر ٹھوکروں کی بارش شروع کر دی۔ فیروز کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا، چہرے کی جلد کئی جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ بتاؤ عمران اور اس کے ساتھی کہاں ہیں، کرنل فریدی گرایا، لیکن فیروز نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ کن پٹی پر پڑنے والی ٹھوکر نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ فریدی کو جیسے ہی احساس ہوا کہ فیروز بے ہوش ہو چکا ہے، اس نے پیر روک لیے۔ فیروز بے سود پڑا تھا۔ حمید، اسے ہوش میں لے کر آؤ، فریدی حمید سے مخاطب ہوا، جو ایک طرف کھڑا بڑی دلچسپی سے یہ مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ حمید نے بے ہوش فیروز کو کھینچ کر ایک کرسی پر ڈالا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میز پر پڑی ہوئی شراب کی بوتل اٹھائی اور پھر اسی کے چھینٹے فیروز کے منہ پر مارنے شروع کر دیے۔ چند لمحے بعد فیروز نے آنکھیں کھول دیں۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو سچ سچ بتا دو کہ عمران وغیرہ کہاں، فریدی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ یقین کیجیے کرنل صاحب، میں کسی عمران وغیرہ کو نہیں جانتا، فیروز نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ فریدی نے محسوس کیا اور فیروز کی آنکھیں بتلا رہی تھیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، مگر ٹی اے میگنا مشین کا کوشچن بھی درست تھا۔ پھر یہ چکر کیا ہے؟ اسی لمحے فریدی کے ذہن میں ایک اوندا سا لپکا اور پھر اسے اپنے آپ پر غصہ آ گیا۔ گھامٹ پن تو اسی سے سرزد ہوا تھا۔ کیا یہ ضروری تھا کہ عمران نے فیروز کو اپنا اصلی نام ہی بتلایا ہو؟ وہ خام خواہ عمران کے نام پر زور دیتا رہا۔ اچھا سنو، پچھلے ایک ہفتے کے دوران کوئی باہر کا آدمی تم سے ملا ہے؟ فریدی نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ فیروز سمجھتا تو تھا کہ یہ سارا چکر ناگل دادا کا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی ساتھی کا نام عمران ہو، لیکن وہ بتلانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہ خاموش رہا۔ فریدی نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ ریوالور پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ سنو فیروز، میں صرف 3 تک گنوں گا، پھر تمہاری لاش یہاں تڑپ رہی ہوگی۔ جو کچھ تم جانتے ہو وہ سچ سچ بتلا دو، فریدی نے ریوالور کا رخ فیروز کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ادھر فیروز کے ذہن میں زبردست کشمکش جاری تھی کہ آیا وہ ناگل دادا کے متعلق بتلا دے یا نہیں، یہ غداری ہوگی، اور اسے اچھی طرح علم تھا کہ فریدی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ یقیناً اسے کر بھی گزرے گا۔ ایک عجیب سی کیفیت میں وہ مبتلا تھا۔ ادھر فریدی 2 تک پہنچ چکا تھا، اس کی انگلی ٹریگر پر جم چکی تھی۔ آخر فیروز دادا نے اسے سب کچھ بتلانے کا فیصلہ کر لیا۔ ناگل دادا، کک کک او، اور فیروز کے سینے سے خون ابلنے لگا۔ وہ کرسی سے الٹ کر دوسری طرف جا گرا۔
गोली शायद फरीदी पर चलाई गई थी, लेकिन ना जाने क्यों फरीदी जरा सा बाएं तरफ झुका था कि गोली उसके पहलू से निकलती हुई सामने बैठे हुए फिरोज के सीने में फ्यूज हो गई। फरीदी बिजली की तरह पलटा और फिर पुश्त पर मौजूद रोशनदान में से उसे एक साया सा लहराता नजर आया। फरीदी उड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसने चटखनी खोली और फिर बाहर निकल गया, लेकिन आसपास कोई आदमी मौजूद नहीं था। वो वापस कमरे में आया तो फिरोज ठंडा हो चुका था। फरीदी सोच में पड़ गया कि नागल दादा का क्या मतलब हुआ। बहरहाल इतना तो वो समझ गया था कि नागल दादा किसी गुंडे का नाम है, मगर ये गुंडा कौन है और इसका इमरान से क्या ताल्लुक। हमीद, तुम काउंटरमैन को बुला लाओ, फरीदी ने कहा और हमीद खामोशी से बाहर निकल गया। चंद लम्हे बाद राजू फरीदी के सामने खड़ा था। उसने जब फिरोज को मरे हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। कक कक, क्या आपने? उसने हकलाते हुए फिरोज की लाश की तरफ इशारा करके पूछा। नहीं, इससे किसी और ने रोशनदान से गोली मारी है, फरीदी ने संजीदगी से जवाब दिया। और राजू खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। ये बताओ कि नागल दादा कौन है? फरीदी ने अचानक सवाल किया और राजू बौखला गया। नागल नागल दादा? खौफ से राजू की जुबान लड़खड़ा गई। तुम कर्नल फरीदी के सामने खड़े हो, डरो मत, तुम्हारा कोई बाल भी बैका नहीं कर सकता, फरीदी ने उसे दिलासा दिया। और फिर राजू ने सब कुछ उगल दिया कि किस तरह नागल दादा यहाँ आया था और किस तरह वो यहाँ रहे। फिर 5 साथी लेकर वो कामाटी की पहाड़ी पर लड़ने गए थे और पांचों वहीं मर गए। फिर 2 आदमी यहाँ आए, यहाँ जबरदस्त हंगामा हुआ। फिरोज उन्हें अपने कमरे में ले गया। फिर नागल दादा आ गया, उसके साथ एक और आदमी था। नागल दादा ने हाथ में एक बैग उठाया हुआ था। फिर फिरोज ने उन्हें नीचे तहखानों में रहने की जगह दे दी। फिर थोड़ी देर बाद आप आ गए। राजू ने तफसील से सब बतला दिया। तो आप सब लोग नीचे तहखानों में मौजूद हैं? कर्नल फरीदी ने पूछा। जी हाँ, राजू ने जवाब दिया। वो कुल कितनी तादाद में हैं? फरीदी ने किसी ख्याल के तहत पूछा। 4 हैं, राजू ने जवाब दिया। तहखानों का रास्ता किधर है? फरीदी ने पूछा। स्टोर रूम में है, राजू ने जवाब दिया। चलो मेरे साथ, फरीदी ने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। फिर राजू, फरीदी और हमीद तेज तेज कदम उठाते हुए स्टोर की तरफ बढ़ गए। स्टोर रूम में पहुंचकर फरीदी ने पूछा, कहाँ है वो रास्ता? फिर राजू ने फिरोज वाले तरीके से दोनों कोनों में दीवार को दबाया तो दीवार अपनी जगह से खिसक गई और रास्ता निकल आया। फरीदी सबसे आगे रिवॉल्वर लेकर सीढ़ियां उतरने लगा। उसके पीछे हमीद हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए था और सबसे पीछे राजू, जो जाने के लिए मजबूर था और खौफजदा भी। क्या वाकई X2 मेकअप में है? कमरे में पहुंचते ही सफदर ने नुमानी से कहा। मालूम तो नहीं देता, लेकिन मेरे ख्याल में यकीनन वो मेकअप में होगा, क्योंकि वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि बगैर मेकअप के मेंबरों के सामने आ जाए, नुमानी ने कहा। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि वो कह दे कि मैं मेकअप में हूँ और हकीकतन वो मेकअप में हूँ? सफदर ने जिरा करते हुए कहा। कोई सबूत नहीं, वैसे हमें जो कुछ भी कहे यकीन ही करना पड़ेगा, नुमानी ने कंधे चटकते हुए कहा। मगर X2 यहाँ कैसे पहुँच गया? वो हमसे पहले यहाँ नहीं था, जबकि हम सब इमरान के पीछे बौखलाए फिरते थे। अचानक ही मेरी नज़र तुम पर पड़ी और फिर तुम मुझे यहाँ ले आए। वो ज़रूर वहाँ गया होगा और फिर यहाँ X2 पहले से पहुंच गया और उसे कैप्टन शकील का भी पता है, सफदर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। उसके हाथ पैर बहुत लंबे हैं भाई, जिस चीज़ के लिए हम सर पटकते रह जाते, उस चीज़ का उसे बहुत पहले पता चल जाता, नुमानी ने जवाब देते हुए कहा। यार, X2 ने इमरान साहब से कहा था कि कैप्टन शकील को टेलीफोन करे या हमें? अचानक एक ख्याल आते ही सफदर बोला। मेरे ख्याल में तो इमरान साहब को ही कहा था, नुमानी ने जवाब दिया। अब इमरान और X2 तो दोनों कमरे में चले गए हैं, मेरा ख्याल है कि उसने हमें ही कहा होगा, सफदर ने यकीन से कहा। तो ठीक है, मैं उससे टेलीफोन कर कर आता हूँ, नुमानी ने कहा। ठीक है, तुम जाकर उससे टेलीफोन करो और उसे यहीं बुलवा लो, फिरोज से कहना कि वो शकील को यहाँ पहुँचा दे, सफदर ने कहा। और नुमानी ने इस बात में सर हिला दिया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। नुमानी सीढ़ियों से होता हुआ स्टोर रूम में पहुंचा और फिर वहां से फिरोज के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के करीब पहुंचते ही वो अचानक ठटक गया। अंदर से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे 2 आदमी लड़ रहे हों। नुमानी को यकदम इस रोशनदान का ख्याल आ गया। वो तेजी से फिरोज के साथ वाले कमरे में घुसा और फिर एक मेज पर उसने कुर्सी रखी और कुर्सी पर चढ़ गया। अब रोशनदान से आंखें लगाते ही उस पर हैरत का शदीद दौरा पड़ा। कमरे में फिरोज और फरीदी की लड़ाई हो रही थी। फरीदी फिरोज के चेहरे पर लगातार ठोकरें मार रहा था और फिरोज बेहोश हो चुका था। फिर उसे उठाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। हमीद ने शराब के चींटे उसके मुंह पर मारे और वो होश में आ गया। फरीदी उससे इमरान और उसके साथियों के मुतालिक पूछ रहा था। फिर नुमानी ने महसूस किया कि फिरोज अब शिकस्त तस्लीम कर चुका है, इसीलिए वो हमारे मुतालिक ज़रूर बता देगा। चुनाचे नुमानी ने हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया। उसने सोचा कि अगर फिरोज ने कुछ बतलाना चाहा तो वो फिरोज को ही ख़त्म कर देगा, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि इस वक्त सुनहरी मौका है। कर्नफरीदी की पुश्त उसकी तरफ है और निशाना खता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों ना कर्नफरीदी का चिराग गिल कर दिया जाए।
تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، چنانچہ اس نے ریوالور کی نال کو روشندان کے قریب رکھا اور پھر اس کے کان میں ایک آواز پڑی، ناگل دادا، یہ فیروز کی آواز تھی۔ اسی لمحے نعمانی نے ٹریگر دبا دیا، ریوالور پر سائلنسر لگا ہوا تھا اسی لیے ایک شعلہ سا نکلا۔ پھر نعمانی نے یہ دیکھنے کی تکلیف نہیں کی کہ اس گولی کا کیا حشر ہوا، وہ بھاگتا ہوا سٹور میں داخل ہو گیا۔ ویسے ایک چیخ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اس لیے اتنا تو یقین تھا کہ گولی کی زد میں کوئی نہ کوئی آ گیا ہے۔ نشانہ تو اس نے کرنل فریدی کا لیا تھا، اسی لیے کوئی وجہ نہ تھی کہ کرنل فریدی بچ گیا ہو۔ سٹور روم میں آتے ہی اس نے تیزی سے خفیہ دروازے کو کھولا اور پھر وہ تقریباً بھاگتا ہوا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ پھر کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تو صفدر جو پلنگ پر لیٹا ہوا تھا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ صفدر، میں نے کرنل فریدی کو گولی مار دی ہے، نعمانی نے کہا، اور صفدر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر بم پھٹ پڑا ہو۔ کیا کہا؟ فریدی کو گولی مار دی ہے؟ صفدر نے اس سے پوچھا۔ ہاں، نعمانی نے جواب دیا اور پھر مختصر لفظوں میں اس نے تمام تفصیل بتا دی۔ میرے خیال میں فوراً ایکس 2 کو اس کی رپورٹ دینی چاہیے، صفدر نے کہا، اور نعمانی نے اسبات نے سر ہلا دیا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ دونوں تیزی سے کمرے سے باہر نکلے اور پھر دوسرے لمحے ایکس 2 والے کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ صفدر نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی لیکن جواب نہ دار۔ صفدر نے حیرت سے نعمانی کی طرف دیکھا۔ نعمانی خود حیرت زدہ تھا کہ ایکس 2 اور عمران جواب کیوں نہیں دے رہے، جبکہ دروازہ اندر سے بند تھا تو اس سے صاف ظاہر تھا کہ دونوں اندر ہی ہیں۔ صفدر نے جھنجھلا کر دروازے کو پیٹ ڈالا لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ دونوں سخت حیران تھے۔ ضرور کوئی خاص بات ہو گئی ہے، نعمانی نے پریشان لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں دروازہ توڑ دیا جائے، صفدر نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر ایکس 2 ناراض ہو گئے تو، نعمانی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دیکھا جائے گا، جو ہوگا، تم دروازہ توڑ دو، نعمانی نے کشمکش سے جان چھڑاتے ہوئے کہا، اور پھر صفدر نے پیچھے ہٹ کر چھانے کی ایک زوردار ٹکر دروازے پر ماری اور دروازہ پہلے ہی دھکے سے چرچرا کر ٹوٹ گیا۔ صفدر اور نعمانی دونوں تیزی سے اندر داخل ہو گئے اور پھر حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ بات تو ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ عمران اور ایکس 2 بھی بے ہوش ہو سکتے ہیں۔ سامنے میز پر بیگ کھلا پڑا تھا اور عمران اور ایکس 2 دونوں فرش پر لڑکے ہوئے تھے۔ اچانک انہیں احساس ہوا کہ ان کے سر بھی چکرانے لگے ہیں۔ گیس، بے ہوش کر دینے والی گیس۔ صفدر چونک پڑا، لیکن گیس کا اثر نہایت خفیف تھا کیونکہ دروازہ کھلنے کی وجہ سے گیس باہر نکل گئی تھی۔ اسی لمحے انہیں دور سے کسی کی سیڑھیاں اترنے کی آواز سنائی دی۔ نعمانی، دیکھو کون آ رہا ہے، فیروز آ رہا ہے تو اس سے کہو کہ فوراً کسی ڈاکٹر کو بلوائے، صفدر نے نعمانی سے کہا، اور نعمانی ہوا کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا لیکن چند لمحے بعد گولی کی طرح واپس آیا۔ غضب ہو گیا صفدر، کرنل فریدی مرا نہیں، وہ اور حمید یہاں آ رہے ہیں، نعمانی نے سخت پریشانی کے عالم میں کہا۔ صفدر نے یہ سنتے ہی تیزی سے آگے بڑھ کر بیگ بند کیا۔ تم عمران کو اٹھاؤ اور میں ایکس 2 کو، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، صفدر نے تیزی سے کہا۔ نعمانی نے لپک کر عمران کو کاندھے پر اٹھایا اور پھر جھپٹ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ پھر صفدر اپنے پراسرار باز کو کاندھے پر اٹھائے کمرے سے باہر آ گیا لیکن وہ بیگ اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے دوڑتے ہوئے آخری کمرے کی طرف چلے گئے، اس سے آگے راستہ بند تھا۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، اسی لمحے گیلری میں کرنل فریدی اور حمید داخل ہوئے۔ اب نعمانی اور صفدر پھنس چکے تھے۔ صفدر نے تیزی سے عمران کو ہوش میں لانا چاہا مگر عمران ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں کی کوشش عمران کو ہی ہوش میں لانے تھی، ایکس 2 کو وہ ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈر رہے تھے۔ بری طرح پھنسے صفدر، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، نعمانی نے بے بس ہو کر کہا۔ تم ایسا کرو کہ تم بھی بے ہوش ہو کر ان کے ساتھ ہی لیٹ جاؤ، میں بیگ لے کر دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، بغیر لڑے ہم بھی ان کے ہاتھ نہیں آنا چاہتے۔ صفدر نے ایک تجویز پیش کی۔ اسی وقت دروازے کے قریب قدموں کی آوازیں ابھری، نعمانی فوراً عمران اور ایکس 2 کے قریب لیٹ گیا، صفدر بیگ لیے دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ یکدم دروازہ کھلا، صفدر انتظار میں تھا کہ کرنل فریدی اندر آئے، لیکن کرنل فریدی بے وقوف نہیں تھا کہ یوں ہی یکدم اندر گھس جاتا۔ او، یہ تو یہاں 3 آدمی پڑے ہوئے ہیں، چوتھا آدمی کہاں ہے؟ کرنل فریدی کی آواز صفدر کے کانوں میں پڑی۔ اندر ہی ہوگا، حمید کی آواز آئی، اور بیگ بھی غائب ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ وہ اور جا بھی کہاں سکتے ہیں؟ راجو نے دخل اندازی کی۔ جو کوئی بھی ہے اندر ہی ہے، وہ خاموشی سے باہر نکل آئے ورنہ، کرنل فریدی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ لیکن صفدر خاموش کھڑا تھا، اس نے ایک ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے ہاتھ میں بیگ پکڑا ہوا تھا۔ کرنل فریدی شش و پنج میں پھنس گیا کیونکہ اگر وہ اندر داخل ہوتا تو یقیناً چوتھا آدمی اس پر گولی چلا دیتا اور اندھیرے سے آئے ہوئے تیر سے کون بچ سکتا تھا؟ صفدر بھی اسی لیے خاموش کھڑا تھا کہ کرنل فریدی تنگ آ کر کمرے کو خالی محسوس کر کے ضرور اندر آئے گا اور پھر ایک ہی گولی اس کے لیے کافی ہوگی۔ لیکن کرنل فریدی نے ایک اور چال چلی، اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، تم باہر نکل آؤ ورنہ میں عمران کو گولی مار دوں گا۔ عمران، نعمانی اور بلیک زیرو تینوں دروازے کے سامنے پڑے تھے۔
اسی لیے کنر فریدی کی یہ چال ہاستی کارگر رہی۔ صفدر ششو پانچ میں پھنس گیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک شعلہ سا ابھرا اور گولی عمران کے قریب ہی فرش سے ٹکرائی۔ دوسری گولی عمران کے سر میں بھی لگ سکتی ہے، اس لیے تم شرافت سے باہر آ جاؤ، کنر فریدی کرایا۔ اب صفدر کے لیے باہر آنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ نعمانی جو مصنوعی طور پر بے ہوش پڑا ہے شاید کوئی چال کھیل لے اور پانسا پلٹ جائے، لیکن نعمانی کنر فریدی کے ریوالور کی بالکل ذات میں تھا، اسی لیے اگر وہ حرکت بھی کرتا تو یقیناً کنر فریدی گولی چلا دیتا۔ آخرکار صفدر نے باہر آنے کا فیصلہ کر ہی لیا، چنانچہ اس نے ریوالور پھینک دیا اور پھر بیگ وہیں رکھ کر ہاتھ اوپر اٹھائے دروازے کے پیچھے سے نکل آیا۔ سامنے کنر فریدی ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ اب کنر فریدی اور حمید اندر کمرے میں داخل ہو گئے۔ حمید ذرا بیگ ڈھونڈو، کہاں ہے؟ فریدی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ صفدر کو ریوالور سے کور کیے کھڑا تھا۔ راجو شاید واپس چلا گیا تھا۔ حمید متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر اسے کونے میں رکھا ہوا بیگ نظر آ گیا۔ اس نے پھرتی سے آگے بڑھ کر وہ بیگ اٹھا لیا۔ کنر فریدی کی ساری توجہ صفدر کی طرف تھی، جو ہاتھ اٹھائے خاموشی سے کھڑا تھا۔ نعمانی بالکل دروازے کے سامنے اور حمید کے قریب پڑا تھا۔ دوسرے لمحے اچانک بجلی سی کوندی۔ یہ نعمانی تھا جو اچانک اچھلا اور حمید کے ہاتھ سے بیگ لیتا ہوا دروازے سے نکل گیا۔ ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے یہ نعمانی نہیں بلکہ کوئی چھلاوا ہو۔ کنر فریدی غیر شعوری طور پر مڑا اور فائر کر دیا، مگر دوسرے لمحے صفدر نے ایک زوردار مکہ فریدی کی گردن پر مار دیا۔ حمید تیزی سے مڑا اور باہر نکلا، مگر نعمانی اس وقت تک گیلری پار کر چکا تھا۔ فریدی ایک مکہ تو سہ گیا، مگر دوسرے لمحے تڑپ کر صفدر کی گردن پر جوڑوں کا بھرپور وار کیا اور صفدر کٹے ہوئے شہتیر کی طرح فرش پر لڑک گیا۔ اس کے لیے ایک ہی ہاتھ کافی تھا، وار اتنا بھرپور تھا کہ صفدر سنبھل ہی نہ سکا۔ صفدر کے لڑکتے ہی فریدی تیزی سے باہر نکلا اور پھر وہ گیلری میں بھاگتا چلا گیا۔ جلد ہی کنر فریدی سیڑھیوں پر چلتا ہوا اسٹور روم سے باہر نکل آیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے اسے باہر گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں، اور پھر جب وہ ہوٹل کے ہال میں پہنچا تو اس نے ہوٹل کے مین گیٹ سے تھوڑی دور نعمانی کو سڑک پر خون میں لت پت پڑے دیکھا۔ حمید نے بیگ اٹھا رکھا تھا۔ کیپٹن شکیل اس وقت سے ایکس 2 کی کال کا انتظار کر رہا تھا، جب سے ایکس 2 وہاں سے گیا تھا، لیکن ابھی تک اسے کال نہیں کیا گیا تھا۔ اب وہ مزید اس مکان میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ ایکس 2 کو وہ تمام تفصیل بتلا چکا تھا، کیونکہ اسے روزی کے متعلق اچھی طرح علم ہو چکا تھا۔ روزی اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن کیپٹن شکیل پتھر دل واقع ہوا تھا۔ اسے نہ کبھی عورتوں سے کوئی غرض رہی تھی اور نہ ہی وہ محبت وغیرہ کا قائل تھا، مگر یہاں سچویشن ہی دوسری تھی۔ وہ برملا روزی کے سامنے اس کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ روزی کا مکان اسے ایک محفوظ اڈا نظر آ رہا تھا۔ اس نے روزی کو اسی غلط فہمی میں رکھا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ روزی نے اسے میک اپ کا سامان بازار سے لا دیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے میک اپ کیا اور پھر وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا تاکہ عمران وغیرہ کا پتہ چلا سکے۔ روزی نے کیپٹن شکیل سے جلد واپس آنے کے لیے کہا اور وہ روزی سے جلد لوٹ آنے کا وعدہ کر کے مکان سے باہر نکل گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔